بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کی تیاری۔ ایک گھڑ سوار مسلح لپیٹے راہ کے گھر سے اٹا مکہ سے مدینہ کا 500 کلومیٹر سنگلاخ پتھروں اور ریتیلے صحراؤں بھرا راستہ 3 دن میں طے کر کے تھکا ہوا تیزی سے قبا کی بستی میں آیا۔ پوچھنے لگا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہوں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق سے وہیں قبا میں اس رات ٹھہرے ہوئے تھے۔ آقا کے حضور پیش ہو کے اس نے ایک بند لفافہ پکڑا دیا۔ خط دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان گئے۔ خط آقا کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا۔ خط پڑھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب کو دیا اور تنہائی میں سنا۔ خط بہت اہم تھا، ایک خوفناک خبر تھی۔ لکھا تھا، قریش کا ایک بڑا لشکر بڑی خفیہ تیاریوں کے بعد ابھی مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے نکلا ہے۔ حملہ اوروں کی پوری تفصیل ساتھ درج تھی۔ لکھا تھا، ان کی تعداد 3000 ہے، اتنے ہی اونٹ ہیں، 700 ان میں زرہ پوش ہیں، 200 گھوڑے اور 100 تیر انداز۔ اس سارے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان بن حرب ہے۔ بنو ہاشم، بنو عدی اور بنی زہرہ پر قریش والوں کا اعتبار نہیں رہا، اس لیے ان 3 قبیلوں میں سے کوئی نہیں، مگر ابو سفیان نے اپنے دوسرے حلیف قبیلوں سے بہت لوگ اپنے لشکر میں جمع کر لیے ہیں۔ تیاری کرو اور اپنا دفاع کرو بھتیجے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھنے والے کو خبر خفیہ رکھنے کا حکم دیا۔ فوراً مدینے کی طرف لوٹے۔ اگلی صبح 5 شوال 3 ہجری جمعرات تھی۔ سیدنا انس اور سیدنا مونس کو گھوڑے دے کے مکہ سے آتے راستے پہ حملہ آوروں کی خبر لانے بھیجا۔ ابو سفیان کا لشکر مدینے سے 2-3 دن کی دوری پہ پہنچ چکا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انتظامات شروع کر دیے تھے، اپنے خاص لوگوں کو خبر دی، تیاری شروع کرو، جنگ ہونے والی ہے۔ اوس و خزرج کے سرداروں کو طلب فرما لیا۔ دونوں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے شہر کے گرد پہرے بٹھا دیے۔ سیدنا حباب بن منظر کو قریشی فوج کی تفصیلات معلوم کرنے بھیجا۔ قریش کا لشکر مدینہ سے 8 میل دور مسلمانوں کی چراگاہ میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا۔ فوج کی تعداد، اونٹوں، گھوڑوں، زرہ پوشوں اور تیر اندازوں کی ساری تفصیل اتنی ہی تھی جتنی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجی تھی۔ 5 اور 6 شوال کی درمیانی رات پہرے کی چوکسی بڑھا دی گئی۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی خود تلوار پکڑ کے آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی پہ رات بھر پہرا دیتے رہے۔ 6 شوال کی صبح ہو گئی، جمعے کا دن تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے خطبے سے پہلے ایک مشاورتی ہائی کمان اجلاس طلب کیا، ساری صورتحال سامنے رکھی، قریش کی فوج کی تفصیل بتائی، ان کے ارادے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنا ایک خواب بھی سنایا جو اسی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ خواب تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مینڈے پہ سوار ہیں، آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار میں خراش آئی ہے، کچھ گائیں ذبح ہوئی ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ایک مضبوط ذرہ کے اندر ہے۔ تعبیر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی جو بعد کے واقعات سے سچ نکلی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب روایت لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ کچھ سیانی عمر کے لوگوں نے کہا، مدینہ کبھی باہر کے حملہ آوروں سے فتح نہیں ہوا، اندر رہ کے دفاع کریں۔ نوجوان جوش میں تھے، انہیں بدر کی جنگ کا حوصلہ تھا، کچھ کو حسرت تھی کہ جلدی میں بدر کی طرف نکلتے سمے وہ ساتھ نہ جا سکے، اب حسرت پوری کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے سب کو سنا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول بھی مشورہ دینے والوں میں تھا، اس نے بھی رائے دی، بولا شہر کے اندر رہ کے دفاع کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو منافقوں کے سردار کا باطن جانتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر ہلایا۔ نوجوان پھر جوش میں دلیلیں دینے لگے کہ مقابلہ شہر کے باہر ہو، جو شیلے پروانوں کی اکثریت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سپہ سالار کی طرح جنگ کی جگہ اور وقت کا تعین کر رہے تھے۔ جنگ میں سب سے اہم فیصلہ دشمن کو اپنی پسند کی جگہ پہ لے جا کے لڑنا ہوتا ہے، اپنی طاقت اور دشمن کی استعداد دیکھ کے، کہاں کھلا میدان چاہیے، کہاں تنگ راستے میں دشمن کو دھکیلنا ہے، صف بندی کیسے کرنی ہے، جنگ شروع کس لمحے کرنا ہے، کب ختم کرنی ہے، کیا بڑے عزائم ہیں اپنے، ایک ایک کر کے کیسے وہ مقاصد پورے کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لمحے
سارا جنگی پلان تیار کر رہے تھے ذہن میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور فیصلہ سنا دیا۔ ایڈوانس پارٹی ابھی نکلے گی احد کی طرف، اور پوری فوج رات فجر سے پہلے تیاری کرو۔ خود تیار ہونے مسجد نبوی کے ساتھ بنے اپنے کچے حجرے میں چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیار ہو کے نکلے تو روپ ہی اور تھا، کمال حد جمال پہ کمال حد جلال تھا۔ جنگی پوشاک میں ملبوس، قوت اور جرأت کا ذی وقار رنگ، سر پہ امامہ جس پہ میدان جنگ میں آئینِ خود ہونا تھا، سینہ اطہر پہ 2 آئینی زریں، جیسے علم ہو آج بدراہ دشمن کے وار روکنے ہیں۔ پشت کو پٹکے سے کسا ہوا کہ شان جلالی میں بھی ماہ کامل کا جمال رہے۔ گردن کی ایک طرف خیرہ کرتی آنکھوں کو چمکتی تلوار کا پرتلا، دوسرے کندھے پہ تلوار لٹکی ہوئی، کمر کے پیچھے تیروں سے بھرا ترکش اور ہاتھ میں جری نیزہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز عظمت رسالت میں سپہ سالار اعظم تھے، جو دلوں کو اپنی خوشنوائی، شیریں کلام اور دلیل قرآن سے جیتتے تھے، مگر بھٹکتے ہوئے حملہ آوروں سے دفاع کے لیے جس طرح سے ٹکرانا چاہیے وہ طریقہ بھی سمجھانا ضروری تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جلال سے سہم کے کچھ پروانے سمجھے شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے برہم کر دیا۔ نوجوانوں کی رائے پہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت برتی، بولے آقا ہم نہیں بولتے، جیسا جی چاہے کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر ہلایا، جیسے کہا ہو وہی کر رہا ہوں۔ فرمایا نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب ذرہ پہن چکا ہو تو اس کو اتار دے، تا وقتی کا اللہ فیصلہ کر دے اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان۔ فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 جھنڈے منگوائے، ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو بنی عبدالدار کے علم بردار قبیلے سے تھے، دوسرا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اوس سے تھے، تیسرا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق خزرج سے تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار اوس اور خزرج کے نائب سرداروں کو عزت بخشی، آخر ان کی تربیت بھی ضروری تھی۔ مسلمان فوج کی تعداد 1000 تھی۔ جب وہ مسجد نبوی کے پاس سے نکلے، 100 زرہ پوش اور 50 گھڑ سوار، اونٹ کوئی ساتھ نہ لیا۔ احد مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر دور تھا۔ راہ میں باغ تھے، راستہ ایسا چنا گیا کہ دشمن کی نظر میں نہ آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذہن میں طے کی ہوئی جگہ پہ یکلخت پہنچ جائیں اور دشمن کو اس جگہ لڑنے پر مجبور کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچ رکھی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ راہ میں کچھ اہم واقعے ہوئے۔ شیت الوداع کے پاس ایک سجا سجایا ہتھیار لگائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل میں ایک فوجی دستہ ملا۔ بتایا گیا کہ یہ یہودی ہیں، ساتھ لڑنے جانا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا مسلمان ہو گئے ہیں؟ معلوم ہوا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ ماننے والوں کے خلاف منکروں کو لے کر کیا لڑنا، شکریہ کے ساتھ واپس بھجوا دیا۔ صحین کے مقام پہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فوج کا معائنہ کیا۔ 15 سال سے کم عمر بچے لٹا دیے۔ رافع بن خدیج پنجوں کے بل کھڑا ہو کے اونچا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جذبہ ایمان دیکھ کے مان گئے، اسے اجازت مل گئی۔ اس کے پاس کھڑا ایک اور لٹایا جانے والا بچہ سمرہ بن جندب بھی کسمسایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا آقا میں اس سے تگڑا ہوں، اس کی مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ کشتی ہوئی، اس نے واقعی پچھاڑ دیا۔ وہ بچہ بھی مسلمان فوج میں بھرتی ہو گیا۔ راہ میں مربع بن کینتی بوڑھے نابینا کا کھجور کا باغ تھا، وہ منافق بھی تھا۔ اس کے باغ سے فوج گزرنے لگی تو بڑبڑانے لگا، گالیاں دینے لگا، پھر دیوانوں کی طرح زمین سے مٹی اٹھا کے لوگوں پہ پھینکنے لگا۔ مسلمان اسے مارنے کو لپکے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا چھوڑو، یہ دل اور آنکھ دونوں دیکھنے سے معذور ہے۔ آگے راستہ باغ کا تنگ تھا اور راہ میں ایک کتیا نے بہت سارے بچے دیے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کے آگے آئے، لوگوں میں سے ایک کو وہاں ٹھہرا دیا کہ ہر آنے والے کو کہے احتیاط سے کتیا کا کوئی بچہ کسی سپاہی کے پاؤں تلے نہ آئے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔